ایک محدود اور مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہاں بھیجنے کا مقصد اپنی بہترین دنیا کے ساتھ اپنی خوبصورت آخرت کو بنانا ہے۔ کتاب اللہ کی جس آیت کو آپ اور میں دعا کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مسائل کو سمجھنے والے، وسائل عطا کرنے والے، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، دنیا کی خیر، دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما، اور آخرت اس کو بھی ہمارے حق میں بہتر بنا، خوبصورت بنا، بہترین بنا، اور کل آخرت کے جتنے جمال، جتنے کمال ہیں، جتنی رحمتیں، جتنی نعمتیں، جتنی عطائیں ہیں، اے مالک وہ بھی ہمارے مقدر میں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ دونوں چیزوں کی مانگ کے بعد اللہ تعالیٰ سے تیسری چیز مانگی گئی ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ جلانے والا، درد دینے والا، جھلسا دینے والا، تڑپا دینے والا، اپنے علاؤ کی لپیٹ میں لے لینے والا، شعلوں کی نظر کر دینے والا، اللہ کوئی ایسے عذاب میں مبتلا نہ کرنا جس کو میرا وجود سہ نہ سکے۔ کتاب اللہ کی اس آیت سے جامع آیت شاید ہی کوئی ہو۔ میں دین اور دنیا کے حسین امتزاج اور اس میں ہمارے رویوں میں آنے والا فرق اور اس کی اصلاح میں انشاءاللہ تعلیمی اور تدریسی حوالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے دینی اداروں کے اندر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ سوچ اچھی ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہونے چاہیے، اگرچہ کچھ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، میرے مشائخ، میرے اساتذہ، علماء، شیوخ الحدیث، مفسرین، اللہ ان کی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی کرے، ان سے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بسا اوقات ذہن ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کافی ہے، ایسے ہی وقت کو دنیاوی تعلیم میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ سوچ بیدار ہو چکی ہے کہ جہاں رہنا ہے، جس دنیا میں ہے، وہاں کی اچھائی، بھلائی، خیر، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی آبرو، جو رب نے بنایا ہے اس کا حسن لینا چاہیے۔ مگر دنیاوی اداروں میں جا کر کے جو چیز سمجھ آئی، ایک دوسرے سے دین اور دنیا والوں نے خلیج بنا لی ہے، دوریاں پیدا کر لی ہیں، لمبا خلا ہے۔ دنیا دار ٹیچرز کو، اساتذہ کو، اہل علم کو، مدرسین کو، ریسرچ اسکالرز کو میں نے ایک ہی جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار یہ دنیا دین کے چکر میں آ کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بھی نفرت رکھتے ہیں، ایک دوری ہے ذہنی، ہم آہنگی نہیں ہے، آشنائی نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کا ہر گناہ، ہر جرم، ہر غلطی اہل دین پہ، اہل مسجد پہ، اہل مدرسہ پہ ڈال کر کے اپنی جان چھڑا کے خود کو عقل مند اور دانا بینا سمجھ کے ان لوگوں کو بے وقوف جانتے ہیں، جو کہ قطعاً ایک انتہائی ناروا اور غیر مناسب سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے اور سلوک بھی ہے۔ یاد رکھیے، میں اہل دنیا سے بھی مخاطب ہوں آج، اور اہل دین سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے، جتنے بھی شارحین حدیث ہیں سب نے، اور بالخصوص جنہوں نے احادیث الانبیاء کے چیپٹر اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی شرح کرنے والے تمام شارحین نے اس نقطے کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں بیان کیا ہے
کہ آدم علیہ السلام پہ رب نے جو وحی اتاری تھی وہ زراعت کے متعلق تھی، کھیتی باڑی کے متعلق تھی، رہن سہن کی بنیادی ضرورتوں کے متعلق تھی، باغات کے، اشجار کے اور احوال عامہ کے متعلق تھی کہ انسان کو کیا لینا ہے، کیا نام ہے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصان دہ ہے، کس چیز کو کب کھانا پینا ہے، کب کاشت کرنا ہے، موسم کیسے ہیں، کس حالات میں کیا بنتا ہے، کیا پنپتا ہے۔ تو زراعت کسی بھی قوم کی اساس ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلی وحی، پہلے نبی، پہلے پیغمبر اور بشریت کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو جب یہ ڈیوٹی دی ہے تو ہمیں اس اساس کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا ہے، رب نے پیٹ لگا کے بھیجا ہے، اور جس کو پیٹ لگا ہے اسے کھانا چاہیے، جس کو کھانا چاہیے اس کے لیے دنیا میں پروٹین کو، نشاستے کو، جو ایک بنیادی ضرورت قرار دیا گیا ہے وہ مہیا کرنا ہو۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں جانوروں کے، پرندوں کے، احجار و اشجار کے، انسان کے کھانوں کا تذکرہ جا بجا کیا، لیکن ہمیں یہ حکم دیا کہ کلو حلالا طیبا، کلو حلالا طیبا، میری زمین کے اوپر سب تمہارے لیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا، لیکن میں نے کچھ حلال اور کچھ حرام قرار دے دیا ہے۔ حلال کمانا ہے، حلال جگہوں پہ لگانا ہے، اور وہ کھانا ہے جس کو دل مانے، جسے دل مانے، زبردستی کے کھانے نہیں۔ اور کل قیامت کے دن اسی کا امتحان رب نے محبوب سے کہا کہ کہہ دیجئے لا تزول قدم ابن آدم، آدم علیہ السلام کو ہم نے زمین پہ بھیجا ہے، جنتوں سے بھیجا ہے، واپس جنتوں میں جانا ہے، معافی مانگی ہے، لیکن یاد رہے کہ کل قیامت کے دن 5 حساب آپ سے ہونے ہیں، تب تک قدم نہیں ہلنے دینا۔ ایک اپنی زندگی کا کہ دنیا میں کیسے گزار کے آیا، صرف دنیا بنائی یا ساتھ میں آخرت بھی بنائی۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تیری جوانی نے انسانیت کو اچھی نسل دی، دین اور دنیا اس طاقت کے اور بہار کے دور میں تو نے ان کے حسین امتزاج کو پیش کیا، یا صرف دنیا میں آوارگی میں، فحاشی میں، عیاشی میں، بدماشی میں اپنی جوانی گزار کے آیا؟ اور تیسری چیز کہ تو نے دولت کیسے کمائی، انمالہ من این اکتسب، تیرے ذرائع آمدن کیا تھے، تو کھیتی باڑی کرتا تھا تو جائز تھی یا ناجائز تھی، تو ٹریڈ بزنس کاروبار کرتا تھا تو جائز تھا یا ناجائز تھا، تو نے جاب کی ہے، حلال کمایا یا حرام کمایا، تجارت کی یا سود پہ لگا رہا، یہ تجھے حساب دینا ہوگا۔ وفیما انفق، اور جن پہ تم نے خرچ کرنا تھا ان پہ کیا یا نہیں۔ ماں باپ کو ضرورت پڑی تو تیری جیب جواب دے گئی، اگر یارانوں میں، دوستانوں میں، عاشقانوں میں، مستانوں میں، دیوانوں میں تجھے شادیوں میں، عیاشیوں کا موقع ملا تو تم نے سارے لوٹا دیے، ہیجروں پہ، گزروں پہ تم نے ویلے دی، کہاں خرچ کیا؟ تو نے شرک کے اڈے بنائے یا توحید کے سینٹرز قائم کیے؟ صرف مجھے یہ جواب دے کہ میرے رستے میں لگائے کہ نہیں، کیونکہ تیرا وعدہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے بول، میرے جملے، میری تقریر، میری تحریر، میرا فعل، میرا عمل، میرا کردار، میرا کریکٹر، میری چال، میری ڈھال، میرا عمل، میری زندگی، میری بندگی، اور میرا مال، میری دولت، میری جمع پونجی، میرا ڈالر، میرا یورو، میرا ریال، میری جو ہے وہ دبڑی، چھوٹے سے چھوٹے پیسے سے لے کے بڑی سے بڑی کرنسی تک، درہم و دینار تک، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ میرا رب کے لیے ہے، کیونکہ یہ زمین رب کی ہے، جہاں رب کہے گا میں لگاؤں گا بھی میں۔ اور 5ویں چیز وَعَنْ عِلْمِ، تو پڑھا کیا ہے، تو نے جانا کیا ہے، تیرے پاس سائنس کون سی تھی؟ وَعَنْ عِلْمِ، ہم اس کا معنی علم کرتے ہیں، اور جا کر کے عربی میں کہیں بھی سائنس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے گا، علم ہوگا۔ سائنس کو عربی میں علم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی سائنٹیفک بنیادوں پہ
مستند حیثیت سے اس کی اساس تلک، اس کی گہرائی تلک، اس کی بیس تلک، اس کی بنیاد تلک اپروچ کرنا اور اس کی کم سے کم چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا، یہ جو ہے آپ کہہ لیں اسپیشلائزیشن بھی ہے اور یہ تخصص بھی ہے اور یہ سائنس بھی ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، عام ڈاکٹری کرتا ہے تو MBBS ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جنرل نالج طب کے بارے میں لے لی ہے، لیکن اگر وہ تخصص کرنا چاہتا ہے پوری باڈی میں سے وجود کے کسی ایک حصے کو چن کے اس کے اوپر اس کی زیادہ سے زیادہ ریسرچ اور تحقیق سرجری کے حوالے سے یا پھر ویسے میڈیسن کے حوالے سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ ہے فلاں مرض کا، فلاں فن کا، فلاں جو ہے وہ انسان کے عضو کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں بارے میں جو سائنس ہے، بیسیکلی انسان کی سائنس، اس کے وجود کی سائنس ہے، پورے قرآن کا موضوع انسان ہے، پورے جہان کا موضوع انسان ہے، سب کچھ انسان کے لیے ہے اور ہر چیز خادم ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی انسان کے خادم ہیں اور یہ بندہ مخدوم ہے۔ یہ صرف کوئی خاص برادری نہیں کہ وہ اپنے ساتھ مخدوم لکھا سکتے ہیں، دنیا میں جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے دنیا اس کو کمی کہے یا جو مرضی کہے، کوئی جاٹ کہلا لے، کوئی خان کہلا لے، کوئی لڑائی کہلا لے، کوئی رانا راجپوت کہلوا لے، کوئی نام مرضی رکھ لے، لیکن وہ ہے مخدوم، کیونکہ کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، فلکیات، زمینیں، ہوائیں، فضائیں، سمندر، دریا، صحرا، یہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے، تو پھر یہ مخدوم ہے۔ اور مخدوم اتنا بھی نہ جانے کہ میں کون ہوں، میری باڈی کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، میری انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، اور جو میرا علم ہے اس کے مطابق میرا عمل اور پریکٹیکل کیا ہے، کیونکہ سائنس تھیوری ہی نہیں رکھتی بلکہ پریکٹیکل بھی کرواتی ہے، اور جو پریکٹیکل میں فیل ہے وہ تھیوری میں بھی فیل تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمہید میں جو جملے بولے ہیں، اب میں دین اور دنیا کے حسین امتزاج کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے محدود وقت میں ہم اپنے مدعا کو سمجھ سکیں۔ اگر آج تک بات سمجھ نہیں آئی، دنیا میں سائنس کا سب سے بڑا سبجیکٹ جسے قرار دیا گیا ہے دنیا والوں میں، اس کی 4 بنیادیں رکھی۔ سب سے پہلے میتھ، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کا اعداد و شمار، ان کی گنتی، ان کی پہچان، ان کی معرفت، وہ پورا حساب و کتاب جو رکھا جاتا ہے، یہ اس میں ناپ بھی ہے، ماپ بھی ہے، طول بھی ہے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ جیومیٹریکلی ہو، زمین کو ماپنا ہو، پانیوں کو، مائع چیزوں کو ماپنا ہو، وہ کسی چیز کا وزن کرنا ہو، میزان میں رکھنا ہو، تولنا ہو، یا اس کو کسی برتن میں ماپ کے پھر اس کو یا میٹر یا لیٹر کی شکل میں لانا ہو، یہ جتنے بھی دنیا کے حساب و کتاب ہیں، قد سے لے کے وجود تلک، چوڑائی سے لے کے عرض تلک، اوپر سے لے کے نیچے تلک، یہ ساری معلومات میتھ کے ساتھ، ریاضی کے ساتھ، الجبرا کی صورت میں اور جیومیٹریکلی، یہ سائنس کہلاتی ہے اور دنیا اس کو سائنس مانتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ انسان جس کی زندگی، جس نے جینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کیسے بنائی ہے اور اس سے جڑی ہوئی باقی زندگیاں، جسے ہم بایو کہتے ہیں، بایولوجی، کہ کس چیز کو، درختوں کو، آگے اس کے سینکڑوں شعبے ہیں، سینکڑوں شعبے ہیں، لیکن اساس بایو ہے، لائف ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو یہ سائنس مانتی ہے اس کو۔ اس سے ڈاکٹری جڑی ہوئی ہے، اس سے طب جڑی ہوئی ہے، اس سے ہماری فصلوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اس سے ہماری زراعت کے پورے متعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور اس کی تمام شاخیں اس کے اوپر کام کر رہی ہے، میڈیسن کا شعبہ کام کر رہا ہے، سرجری کام کر رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جسے مانا گیا ہے سائنس، اسے کیمسٹری، کیمیا، کیمیکلز، ان کی آپس میں ترکیب، ان کو جوڑنا، ان سے نئی نئی چیزیں تیار کرنا اور ان سے اپنی زندگی کو آسان بنانا،
आप फैक्ट्रियों में देखें, मिलों में देखें, अपने कपड़े, अपने लिबास को देखें, इसको होने वाले कलर को देखें, ये जितनी रंगतें इस कायनात के अंदर है कशीद करके एसेंस को लेके उनके ऊपर काम कर रहा है ये शोबा, हम इसको साइंस मानते हैं। और इसके भी आगे सैकड़ों शोबे हैं जिन पे तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, और लोग एमफिल पीएचडी करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके इस शोबे में नाम कमा रहे हैं। और चौथा, पावर के लिए, ताकत के लिए, कुव्वत के लिए फिजिक्स मार्केट में लॉन्च है और साइंस इसको अपनी असास मानती है। हमारी सारी ताकत अल्लाह ने सूरज के साथ जोड़ी है, सितारों के साथ जोड़ी है, शम्सो कमर के निजाम में, गैलेक्सीज में, कहकशाओं में मेरे मालिक ने हमें इस दुनिया में जितने इंसान डेली चार्ज हो रहे हैं, रात के अंधेरों में, दिन की रोशनी में, नींद के साथ, सोलर पावर के साथ ये फूल खिलते हैं, ये फल बनते हैं, ये दुनिया का निजाम जितना भी चल रहा है, अल्लाह ने शम्स और कमर के साथ अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान ये सेटअप चलाया है। इसको भी दुनिया साइंस मानती है। लेकिन इस कायनात की सबसे बड़ी साइंस, सबसे बड़ी साइंस, सबसे बड़ा इल्म, उलूम की असास, बेस और बुनियाद जिसे इल्म वही कहते हैं, उसे हमने आर्ट्स के मज़ामीन में शामिल कर दिया। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि जो कौम को कभी माफ नहीं होगा। हमने कभी इस पे बात नहीं की, नुक्ता उठाया नहीं, ना अपनों ने समझा ना बिगाने, बिगाना चाल चला और मखलूकात की हद तक रहा। इसको साइंस भी कहा, प्रैक्टिकल से भी जोड़ा। लेकिन वो इल्म जो दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, दिन रात के 24 घंटे, 24 घंटों का एक मिनट, एक सेकंड, सारे का सारा वन टू ऑल, ए टू सी साइंस के साथ जुड़ा था, इंसान के साथ जुड़ा था। ऐसी थ्योरी थी जिसका एक एक पल में प्रैक्टिकल है, उसको हमने साइंस से निकाल के, इल्म से निकाल के ला करके उसे आर्ट्स और फन करार दे दिया। हालांकि ये फन नहीं था, ये वो इल्म है। सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला यअलमु मन खलक, लोगों एक सवाल का जवाब दो, तुम बहुत जानते हो, मेरे ही पानी को लेके उसकी लिबार्ट्री करके ये कहते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, उसका कीमियाई तज्जिया करते हो और कहते हो कि H2O इसका कुलिया है, 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। तुमने ये नॉलेज तो दे दी है, लेकिन ये कौम को कौन बताएगा? वह इल्म बिहार सुजिरत, दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी में आग को पानी से बुझाते हो, लेकिन दुनिया के 3 हिस्से पानियों में अल्लाह हाइड्रोजन को खींच के जब समुद्रों को आग लगा देगा, वो मंजर क्यों नहीं बयान करते? ये साइंस क्यों नहीं बताता? ये क्यों नहीं बताता? गैलेक्सीज में गुम हो गए हो, कहकशाओं में चले गए हो, तुमने निजाम शम्सी, निजाम फल्कियात, फिजिक्स पढ़ा दी है, मादे को, पावर को तुमने बयान कर दिया है। लेकिन तुम लोगों को यहां तक तो कहते हो कि आसमान में, खिला में बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं जिसके अंदर सैकड़ों, हजारों सियारे, जो कि सूरज से भी कई करोड़ गुना बड़े हैं, हजारों नूरी मील के फासले रखते हैं, लेकिन अल्लाह उनको ब्लैक होल्स में, ब्लैक होल्स में ये क्यों नहीं बयान करते? वह इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, जब हम सूरज को और उसके पूरे सिस्टम को लपेट करके, कवर करके, शापर चढ़ा के ब्लैक होल में बंद कर देंगे, ये तुम्हें मेरा इल्म और फिजिक्स और ये नॉलेज और कुरान, ये साइंस तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? ये तर्जुमा तो तुम क्यों नहीं पढ़ते और अपनी दुनिया को क्यों नहीं देखते और वहां अप्लाई क्यों नहीं करते? अधूरे सफर कर गए, चांद तक चले गए हो, अधूरे सफर करके इंसान तक पहुंच गए हो, तुम्हें ये तो पता चल गया है आंख में क्या है, लेकिन मेरे कुरान से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं बना, तो हैरानगी है, आंख बंद की नहीं। इसलिए भाइयों, दीन और दुनिया दोनों को बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं इल्म के हवाले से, यही मेरा आज का मौजू है। सबसे हमारी पहली जरूरत, सबसे पहली जरूरत ये धरती है, ये जमीन है। अल्लाह ने हमें यहां भेजा है, हमें टिकने के लिए, बरकरार रहने के लिए, कायम रहने के लिए। हिलती हुई मुर्दा इस जगह नहीं चाहिए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा,
یہ فٹ بال کی طرح گول ہے، پانی پہ ٹکی ہوئی ہے. اگر یہ ہلتی رہتی، مرتعش رہتی، حرکت میں رہتی، اور ایسے جس طرح اضطراب ہوتا ہے اور متزلزل رہتی، تو آپ اور میں بیلنس ہی نہ ہو پاتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لوگوں یاد رکھو، تمہارا رب قائم بھی، دائم بھی، بیلنس بھی، پوری دنیا کو، زمین کو بیلنس رکھے ہوئے. امن جعل الارض قرارا. اگر تمہارا رب زمین کو بیلنس نہ کرتا، پوری دنیا میں طاقت نہیں تھی کہ زمین کو مرتعش ہونے سے روک سکتی. میں قائم بھی ہوں، میں قائم رکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی بگڑے، آئنسٹائن بن کے آئے، یا کوئی اس نظام کو نیوٹن کا سسٹم دے کے کہے میں یہ سے وہ کر دوں گا، یہ پیدا کر دو، تو سوچئے کہ میں جب ہلاتا ہوں تو پھر وہاں سے ہلاتا ہوں، نہ سرکاریں رہتی ہیں، نہ دیواریں رہتی ہیں، نہ درباریں رہتی ہیں، نہ مزاریں رہتی ہیں. میرا ایک جھٹکا رات کے 2 بجے لوگوں کو گھروں کو نکال کے باہر لے آتا ہے. تم مخلوق تک تو پہنچ گئے، زمین کا مطالعہ تو تم نے کیا ہے، جغرافیہ تو تم نے پڑھا ہے، جغرافیہ کے 12 اصول تو بنا لیے، لیکن تم نے زمین کے بچھانے والے تک اگر سفر نہیں کیا تو تمہارا سفر ادھورا ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. مجھے زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ معاملے میرے ہاتھ ہیں. اس لیے جغرافیہ پڑھنے والے تمام احباب کو یہ دنیا کی بنیادی ضرورت ہے، پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا. ہمارے مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا، حالانکہ یہ قرآن مجید سے جڑا ہوا. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت جغرافیہ، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے علم ہیں رب نے قرآن میں، اور جتنی معلومات اور سائنس ہے، اللہ نے صرف پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کے ڈال دی. الحمدللہ رب العالمین. کائنات میں جہاں جہاں انسانیت ہے، دنیا ہے، عالم ہے، کوئی جہان بستا ہے، اس جہانوں کو پالنے والا اکیلا اللہ، اور اس کے لیے رحمت کے اصول کرنے والی اکیلی ذات. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اس پوری انسانیت اور جہانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. وہ قرآن جس کے تذکرے اس میں. حضرات، جغرافیہ کی بیس اگر آپ نے مدارس میں نہ پڑھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، قدرتوں، عظمتوں کو نہیں پا سکتے. دیکھیے نا، یہ چیلنج جغرافی کا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. میری زمین کی حدود، آسمان کی حدود، آپ آج سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری فلائٹیں، تمہارے کنکر طیارے، تمہارے راکٹ، ہر چیز جواب دے جائے گی، لیکن میری زمین کی وسعتوں کو نہیں چھو سکتے. چیلنج ہے دین والوں کے لیے بھی، دنیا والوں کے لیے بھی، اولیاء اللہ کے لیے بھی، اصفیاء کے لیے بھی، اتقیاء کے لیے بھی، انبیاء کے لیے بھی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جب اس آفاق کو پار کروایا ہے، رب نے سب سے پہلے اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنی عظمت، اپنا عروج، اپنا وقار، اپنی رفعت، اپنی بلندی اور مرتبہ بیان کرنے کے بعد کہا ہے الذی اسریٰ بعبدہ. یہ ہے وہ تمہارا رب، یہ ہے وہ رحمان. سبحان ہے وہ کہ جس نے اپنے بندے کو ان سارے آفاق اور دائروں سے نکال کر کے ان منزلوں اور حدود تک پہنچایا جہاں تیری سائنس کی اپروچ نہیں ہے. وہ تو ابھی تک اس راہ کو نہیں مانتے. اس لیے جب آپ اس سائنس کو سمجھے گے تو اللہ کی قدرتوں کا اور عظمتوں کا پتہ چلے گا. میں دعوت دے رہا ہوں تمام جغرافی اداروں کو، زمینی محلے وقوع کو پڑھانے والوں کو، سوشل سائنسز پہ بات کرنے والوں کو، آئیں ذرا چیک کریں قرآن کی ایک آیت کا نظارہ دیکھیں. الشمس والقمر بحسبان. رب نے سورج چاند کو ایک حساب میں رکھا ہے. تیری زمین کی 3 جو ہے وہ حیثیتیں بنائی ہے. شمالی علاقے بلند ترین، میدانی علاقے ڈھلوان کے ساتھ جنوب کی طرف، آگے گہرے سمندر ہے. اور تیرا رب پھر کیا کرتا ہے، یہ ڈھلوان کیوں بنائی، ادھر کو چڑھائی کیوں جا رہی ہے، ادھر کو اترائی کیوں. یہ ایسے ہی ہے، فضول میں ہے، بیکار میں ہے،
درمیان میں خط استوا کیوں ہے, سورج کے جو ہے وہ مشارق اور مغارب کیوں بنائے ہیں, چاند کی حیثیت متعین کیوں کی ہے, تیرے رب نے بتایا. چاند میں یہ پاور ہے کہ مائع چیزوں کو یہ حرکت دیتا ہے. اللہ نے اسی لیے اس کو 29 منازل میں رکھا ہے, 29 منازل میں, اور بس اوقات 30 منزلوں تک. یہ 29, 30, 28 منزلیں چاند کی کیوں ہیں؟ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس. ہم نے اسے ٹائمنگ بنائی ہے, کیلنڈر بنایا ہے. یہ سمندروں کے پانیوں کو ہلاتا ہے, رب و جزر پیدا کرتا ہے. اگر یہ چاند کی طاقت تیرے رب نے رکھی ہے تو یہ گور اور چکور کا صرف چکر نہیں. 15, 13 اور 14 کو ایک طرف روزہ رکھ دیا اور دوسری طرف سمندر کے سفر جو اندر کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے, کیونکہ مد و جزر جوبن پہ ہوتا ہے. وہاں پہ اندر کشتیوں کا چلنا, بحری جہازوں کا چلنا تھوڑا مشکل, طوفان وبا ہوتے ہیں. یہ مد و جزر کون پیدا کر رہا ہے؟ رب کروا کس سے رہا ہے؟ چاند سے. سورج سے جو ہے وہ تحلیل کروا کے پانی کو آبی بخارات میں بدل کے ان کو اوپر اٹھا کر کے ٹینکروں سے لوڈ کروا کے بادلوں میں بھر کر کے ان کو روٹ دے کے چلا کر کے وہ بلند پہاڑوں پہ ڈال کر کے سورج کو دور کر کے ان پانیوں کو جما کر کے گلیشیئر بنا کر کے پھر جتنی ضرورت ہوتی ہے تیرا کوٹا برف کا وہاں جمایا ہوا ہے, سورج تھوڑا تھوڑا قریب کرتا جاتا ہے, گرمی بڑھاتا جاتا ہے, اتنا جو ہے وہ پانی وہاں سے بنتا ہے, برف پگھلتی ہے, آبشاریں بنتی ہیں, چشمے بنتے ہیں, ندی نالے بنتے ہیں, دریا بنتے ہیں, نہریں نکلتی ہیں, چھوٹے سوئے نکلتے ہیں, تیرے میرے کھالے بنتے ہیں, کھیتوں میں جاتے ہیں, فصلیں اگتی ہیں, تیرا رزق اور غلہ اور فصلیں آتی ہیں, دالیں چاول ضروریات زندگی آتی ہیں, جو باقی بچتا ہے وہ جانوروں کا چارہ بنتا ہے. پھر جو پانی ہے گزار کر کے سمندر میں, اور پھر یہ سرکل دوبارہ سے شروع ہوتا ہے. اگر تیرا رب سورج کو حساب و کتاب کے بغیر رکھتا, 1 انچ گلیشیروں کی طرف بڑھا دیتا, پوری دنیا کی برف پگھل کے سونامی بن کے ہزاروں فٹ ہم سے اونچی ہمیں بہا کر کے لے جاتی. اور اگر چاند کو 30 دن پورا کر دیتا, سارے سمندر ابل کے باہر آ جاتے, سونامی بنتے, نہ تو بچتا نہ میں بچتا. یہ حساب و کتاب کس کا ہے؟ سائنس پڑھ کے, جغرافیہ پڑھ کے, دنیا کے علوم پڑھ کے, 12 علموں پہ مہارت حاصل کر کے تو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو گیا. دنیا پڑھ, بنیادی ضرورت علم حاصل کر, مگر اس کو قرآن کے ساتھ, اصل سائنس کے ساتھ ٹچ دے کہ اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے, زمین کو بنا کون رہا ہے, بچھا کون رہا ہے. اس پہ رہ کے اکڑ مت, بڑے بڑے کے لیے رب نے منہ کھول کے رکھ دیے تھے. حضرات دوسرا علم جو بہت ضروری ہے وہ زراعت کا علم ہے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا, کھیتی باڑی, فصلیں, زمینیں, اسے حاصل کیجیے, زرعی سائنسدان بنیے, ریسرچ تحقیق کیجیے, باغات لگائیے, فصلیں اگائیے, ذمہ دارا کیجیے. لیکن یاد رہے اس رب کو مت بھولیے کہ جو مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ تو بیج دے, پھر اس کو چاند کی روشنی سے اوپر کھینچتا ہے, مون لائٹ سے, اور سورج کی لائٹ سے زمین کو خشک کر کے بتر میں لا کے پھاڑ کر کے اندر سے بیج کو نکال کر کے انگوری دے کر کے اس کو پتلی شاخ سے اوپر اٹھا کے پتے دے کے تنے کو مضبوط کر کے اس میں پور بھر کے, پھول بھر کے, بالیاں دے کے, تیرا رب اتنا عظیم ماحول بنا کے اس نے تیرا رزق اور پھر اس کو پکا کر کے تیرے در تیرے گھر تک پہنچا کر کے تیرے پڑھولوں میں غلہ ڈلوا کے تیرا رب اتنا کچھ جو تجھ کو دے رہا ہے, صرف یہ پہچان کہ رب نے میرے لیے حلال کیا رکھا ہے, حرام کیا رکھا ہے. سائنس ہے, یہ زراعت ایک سائنس ہے, مگر یہ سب کر کون رہا ہے؟ تو مخلوق تک تو چلا گیا. تجھے گندم کے خوشے تو اچھے لگے, کھجور کے خوشے تو اچھے لگے, تمہیں جو ہے پھلدار فروٹ تو اچھے لگے, کنو فروٹر کو تو تم نے لے لیا, لیکن تجھے یہ یاد نہیں کہ ایک بیج راستے میں آتے ہوئے میں نے ایک فروٹر کھایا, ایک بیج سے اگا ہوگا وہ پودا, اس پہ لگے ہوں گے یہ سینکڑوں, اس ایک فروٹر کے اندر 28 دانے تھے, 28 دانے, ایک ایک دانے میں تیرے رب نے کیا کچھ ڈالا ہے, رنگتیں ڈالی ہیں, ٹیسٹ ڈالا ہے, مٹھاس ڈالی ہے, کتنی زبردست اس کی پیکنگ کی ہے, کتنا زبردست کور دیا ہے, کور کے اندر کیسی باریک جالی اور اسفنج لگایا ہے, اس کے اندر پھر جو ہے جو تیرا غذا کا مواد تھا اسے کیسے ایک چھوٹی چھوٹی پلک کے ساتھ اوپر سے پیکنگ کی ہے, پھر اس کو اندر رکھا ہے, اس میں رس بھرا ہے, اور اس کو ایک پکنے کے لیے ایسڈ دیا ہے, اس میں کیمیائی تحلیل ہوئی ہے, کیمسٹری کے کون کون سے اصول قاعدے ضابطے تیرے رات کو سوتے کے اندر
پھل توڑوا کے گھر تیری منڈی تک پہنچا دیا ہے، اسے اللہ الرحمن کہتے ہیں۔ اس کو نہیں بھولنا، قل هو اللہ احد۔ یہ مدرسہ بتائے گا، یہ مسجد بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا۔ ہاں بڑی ضرورت ہے اور بڑی اشد ضرورت ہے دنیا کی تیسرے علم کی، وہ ہے علم الابدان۔ یہ باڈی جب کچھ نہیں کھاتی تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار، پانی نہیں پیتی تو لپس خشک ہے، وجود خشک ہو رہا ہے، سوکھڑے کی بیماری آ رہی ہے، اگر اس نے زیادہ کھا لیا ہے تو پیٹ بڑھ رہا ہے، بلغم ہو رہی ہے، مزاج بگڑ رہا ہے اور اس کی شکل بدل رہی ہے، بال گر رہے ہیں، یہ بہرا ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کا نور چھن رہا ہے۔ لہذا میڈیکل کا علم چاہیے، ضرورت ہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، میڈیکل سائنس میں لے کر کے آؤ، وہ بایو کو پڑھیں، وہ انسانیت کو پڑھیں، وہ جانوروں کو پڑھیں، وہ ویٹرنری کے شعبے میں جائیں۔ جن جگہ پہ زندگی کو خطرہ ہے، خدشہ ہے، لاحق ہے، اس کے لیے دوا اور دارو کا اہتمام کریں۔ دوا سے کام سیٹ نہیں ہوتا، سرجری کریں، جو نقصان دہ حصہ اس کو کاٹیں اور نکالیں، یہ علم ضروری ہے۔ لیکن ہر بچہ، ہر ڈاکٹر، ہر ٹیچر، ہر پروفیسر، ہر استاد، ہر جو ہے مطلب میں بیٹھنے والا ہر طبیب، اس کی تمام قسمیں، وہ ایلوپیتھی ہو، وہ ہومیوپیتھی ہو، وہ دیسی پیتھی ہو، وہ دم پیتھی ہو، یہ سارے مل کر کے، لیکن کبھی قرآن کو تو پڑھیں کہ جس نے وجود بنایا، اس کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی بنائی۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز کس نے ڈالے؟ آنکھ تک تو پہنچ گئی ہے، سرجری تو کر لی ہے، اس نے لینس تو لگا لیے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی بتائے کہ یہ جو آٹو لفٹنگ اوپر نیچے کرتے ہوئے یہ وائپر، ان وائپر کے اندر دیا جانے والا محلول اور وہ پانی جو آنکھ کی اس آئینے کو دھونے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے، یہ آٹومیٹکلی سسٹم، یہ دماغ سے جڑے ہوئے، یہ ENT کے سلسلے، یہ گلا، آنکھ، کان، ناک، یہ سب ملے ہوئے، ان سب کو ملایا کس نے ہے؟ جلا کس نے بخشی ہے؟ یہ کانوں کا ٹول کس نے لگایا ہے؟ اور اس نے سوراخ کس نے ڈالے ہیں؟ دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ لہروں کو اٹھا کے ان کے اندر آواز کو کانوں تک پہنچا کے پھر آواز کی ویرائٹی کس نے دی ہے؟ اس تخلیق تک پہنچنے کے لیے مسجد اور مدرسے میں ڈاکٹر کو بھی آنا ہوگا، اللہ اکبر، طبیب کو بھی آنا ہوگا۔ کبھی پتا تو کرے نا میرے بھائی ساؤنڈ سسٹم چلاتے ہیں کتنے بٹن ہیں، پھر جا کر کے یہ بات بنتی ہے، کتنی بیس ہونی چاہیے، کتنی ایکو ہونی چاہیے، کہاں جو ہے وہ آواز ریپیٹ ہوگی، کہاں کیا بنے گا، کہاں باز گشت بنتی ہے، کہاں بریک کو آواز کو موٹا کیا جا سکتا ہے، موٹے کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ تو نے کبھی اللہ کی یہ ٹیکنالوجی مائکروسافٹ دیکھی؟ تیرے کان تلک آواز جیسی بھی ہو سیم پہنچائی جاتی ہے، بدل گئی آواز، جیسی آواز نکل رہی ہے۔ کوا بولا تو پتا چلا کہ کوا ہے، چیل بولی تو پتا چلا چیل ہے، چوزا بولا تو پتا چلا چوزا ہے، بڑی عمر کی مرغی بولی تو پتا چل گیا، اور مرغی کے لیے تو بولا تو اسے بھی پتا چل گیا۔ دیکھ اس کے کان، یہ ٹول کس نے لگایا؟ تو نے ایک دفعہ بولا تو کتے کو پتا چل گیا، کان تھے تو پتا چلا۔ کس نے بتایا؟ تو نے تو کیا تو پتا چل گیا، تو نے بولا تو مرغیاں بھاگ آئی۔ ارے تو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانور ان کی سمجھتے تھے۔ آج تو نہیں سمجھتا، جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے، ٹیکنالوجی ہے، پہنچ چکے ہیں وہاں تک۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ریڈی چکوتے ہیں جو ہوتے ہیں، اس کا ٹچ سسٹم دیکھیے، وائس آپریٹنگ سسٹم، جو ابھی تک ہمارے ہاں ریسرچ میں سے گزرا ہے۔ موٹے تے صافہ رکھ کے کاچ سے چھانٹنا لائے گئے، ابھی اس کی لگام نہیں پکڑی، پھیرا جو میں تو اینا ہی کرتا نا توڑ پہندا تو دڑائی ہوتا ہے، پھر نہیں دیکھتا شہر ہے، نہیں دیکھتا دیہات ہے، نہیں دیکھتا غازی آباد ہے، نہیں دیکھتا بھولا ہے، کھوتا دوڑا ہے۔ پھٹے تے بڑا خوبصورت جملہ لکھے ہے، پھیرا لبے یا نہ لبے سپیڈ پوری لبے۔ یہ جسے تو بے وقوف کہتا ہے، جسے کھوتا کہتا ہے، جسے خود ذہن کہتا ہے، جسے بیمار کہتا ہے، ارے اس کو بھی رب نے اتنی سمجھے، اتنی عطائیں دے دی، رب کی ٹیکنالوجی دے۔ میں نے دنیا میں بڑی بڑی سخت بریکوں والی گاڑیاں دیکھی، پاؤں لگانا پڑتا ہے، ٹچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے کہیں وہ بریک لگاتی ہے۔ فلاں گاڑی میں اس کی بریک ABS ہے، بڑا زبردست کمال ہے،
लिखा होता है प्रेशर ब्रेक है, फासला रखिए। इसे होते थे ये नहीं लिखे आते प्रेशर ब्रेक है, लेकिन मालिक ने दूर से वॉइस ऑपरेटर सिस्टम के जरिए सिर्फ आवाज निकाली है। जीटी रोड पे ब्रेकें लगी हैं कि नहीं? अरे गधे को समझने वाले, वेटरनरी को समझने वाले, जानवरों के डॉक्टर बनने वाले, इंसानों के वजूद की डॉक्टरी करने वाले, दिन और तबावत की दुनिया में जाने वाले, बुनियादी जरूरत है लेकर के जाओ, इसको पढ़। तू मोशन है इंसानों का, लेकिन अपने वजूद को देख। एक गधा तो समझ गया ब्रेक कहां लगानी है। दुनिया के इतने इल्म पढ़ के भी तुझे अगर ये पता नहीं चला मुझे रब ने रोका कहां है और चलाया कहां है, ब्रेक का सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह सही कहते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। इनका जो सिस्टम है वॉइस ऑपरेट सिस्टम, इनका साउंड सिस्टम, वो गधे से भी गया गुजरा है। उसको टच भी नहीं मालूम करता, जस्ट थपकी दी है तब जानवर भाग उठा, थोड़ा सा दुम मरोड़ी है तो भाग उठा, छड़छड़ा बजाया तो जो है वो दौड़ उठा, तूने सिर्फ टिच कर दी तो वो चल उठा। मेरा होके डॉक्टर होके पढ़ के पूरी बॉडी और वजूद को समझ के अल्लाह अकबर की अदा नहीं समझ सका और हय्या अलस सलाह की सदा नहीं समझ सका। क्या करूं मैं तेरी इस मेहनत को और तेरे इस इल्म को और इस साइंस को? तूने अपने वजूद को ही नहीं समझा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अरे बॉडी को जानने वाले, चीर फाड़ करने वाले और मोटे मोटे अज़ा की बारीकियों में जाने वाले, उनको काट के फिर जोड़ देने वाले, तुझे मेरी कुदरत समझ नहीं आई? तूने अपने गिरेबान में नहीं झांका? हजरात देख पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, बेहतरीन डॉक्टर बनाइए, सर्जन बनाइए, लेकिन साथ में अगले जहान के लिए जहां कब्र में किसी की सराहत नहीं चल रही, कोई खाना पहुंचाने नहीं आना। सच्ची बात है, जितना मर्जी दे दोगे कोल में, साथे में, 10वें में, 40वें में, यकीन कीजिए खाना आगे नहीं जाना। मौलाना साहब के पेट से आगे पार्सल होके नहीं मिलना, नाराज मत होना। जो रूहें यहां से निकाल ली गई मुती है तो आला इल्लीयीन में जाएंगी, जहां से वापस लौटने की जरूरत नहीं। और अगर अच्छा मुझे सच्ची बताएं, अगर आपको कोई कहे कि आओ जी आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं, आपको डेली बैतुल्लाह में जाने का टाइम मिलेगा और मक्का में बेहतरीन घर मिलेगा, आपका जब दिल करे, जब मन चाहे विजिट करना। ये मौका छड़ के मुड़ के तुसी पाकिस्तान जान के गाजियाबाद में किसी टूटी सड़क वाले महल्ले च रहना दोबारा करोगे? तुसी कहोगे नहीं एडा सोहना चांस है, डेली बैतुल्लाह च जान का अंदर मौका मिल रहा है, माशाल्लाह घर है, मुझे मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल वो सहूलतें मुयस्सर है। जो आला इल्लीयीन में रूह चली गई, जन्नतों में चली गई, लौटने की जरूरत नहीं है। जो सिज्जीन में चली गई उसको तेरे रब ने वापस आने नहीं देना। याद रखिए, रूहें आती हैं, रूहें जाती हैं। आज तुम्हें रात है, तेरे तक मैंने बात पहुंचा दी है, तेरी मालूमात मेरा जनरल नॉलेज अपनी जगह, लेकिन याद रख तेरी कब्र के अंदर जितना मर्जी महंगा सूट लेके भेज दे, तेरा वजूद वहां तेरे कफन के साथ जुड़ा है, रब की रहमतों के साथ जुड़ा है। यहां से कुछ नहीं जाना। अगले कब्र के लिए अपना लिबास लेके जाओ, वो दुनिया में तैयार करना पड़ेगा। बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर सकरात को आसान नहीं कर सकते। दुनिया कौमे में चली जाती है, कई महीने बेचारे वेंटिलेटर पे रहते हैं, बस उतारा नहीं और ये लिया नहीं। तो याद रख, तेरी कब्र के अंदर जो अंधेरे हैं, तेरे कब्र के अंदर जो मामले हैं, वहां जब फरिश्तों ने मार के और पूछना है कि मन रब्बुक, जवाब नहीं आना, माँ दीनुक, जवाब नहीं आना, प्रैक्टिकल नहीं था। मन नबियुक, तुझे दीन की खबर कौन देता था, प्रैक्टिकल नहीं था। फिर जब गुर्जे पड़नी है, सर फटना है, रेजा रेजा होना है, भेजा बाहर निकल आना है, दुनिया का कोई डॉक्टर सर्जन वहां जाकर के तेरी सर्जरी नहीं कर पाएगा और कोई फिजिशियन तुझको ऐसा नुस्खा नहीं भेजेगा कि दवा दारू ना। मेडिकल स्टोर पे बैठने वाले बेटे तुझे कब्र की बंद कोठड़ी में कोई दवा मेडिसिन देकर के नहीं आएंगे। दवा दारू और सर्जरी का बंदोबस्त दुनिया से करके जा। एक ये जहान है, एक वो जहान है, एक बरज़ख है, एक आराम है। उसका इल्म रख, उसकी मार्फत रख, इल्म को अधूरा ना रख। जहां जहां से गुजरना है उसके मौसम का लिहाज रख के तू बिस्तर भी लेके जाए, कपड़े भी लेके जाए। बाहर के मुल्क जाना हो तो
یہاں سے اپنا اہتمام کر کے جاتا ہے، تو نے یہاں سے آگے جانا ہے، تو اس سیارے کا سدا باشندہ نہیں ہے، تجھے جنتوں کی طرف جانا ہے۔ رستے میں جنت اور جہنم کے الگ الگ کنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ ادھر یا ادھر، جیسا تیرا عمل جیسا تیرا رویہ ویسا ہونا ہے۔ اتھے عملاتے ہونے نہیں نہ کھیڑے تھے، کسی نے تیری ذات پوچھنا، نہ کسی نے پیشہ پوچھنا ہے، نہ کسی نے تیری محنت پوچھنی ہے، نہ تیری کامت پوچھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ارے ایک اکاؤنٹ بھرتا رہا، ایک پلڑے میں ڈالتا رہا۔ میں نے اس بندے کو آج تک عقل مند نہیں دیکھا کہ اس کو رب نے 2 پاؤں دیے ہیں اور وہ جوتا صرف 1 پاؤں میں رکھ کے چلے۔ کیا خیال ہے؟ اور بالخصوص کچی ہڈی والا ایک جوتی پا کے ٹورنی ہوتی ہے، فلیٹ تو چلے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ جتنا دنیا میں اونچے ہوتے جاتے ہو آخرت نہیں ہے۔ اس عورت کا حساب ہے جس کے 1 پاؤں میں تو 6 انچ 8 انچ 9 انچ فٹ کی ہیل ہے اور دوسرے پاؤں میں ننگا ہے، جیسے وہ ان بیلنس اور لنگڑاتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی اور لڑکھڑاتی ہوئی چلے گی۔ اس کی چال میں ڈھال میں بیلنس نہیں ہے۔ جو بندہ صرف دنیا کا ہو کے، مال کا ہو کے، دولت کا ہو کے، سائنسز کا ہو کے، صرف ڈاکٹر بن کے اور باقی شعبے لے کے بیٹھ گیا ہے، اس بیچارے کی حالت زار پہ ہمیں ترس آتا ہے، مدارس والوں کو، مسجد والوں کو۔ اور بھائیو انجینئرنگ کی ضرورت ہے، یہ شعبہ دنیا میں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے حساب و کتاب، آسمان کی انجینئرنگ، زمین کی انجینئرنگ، یہ درختوں کی بناوٹ، یہ پتوں کی جو ہے وہ کٹائی، یہ پھولوں کی طرز اور اس میں خوشبو اور اس کی پیکنگ، یہ سب چاہیے۔ انسان کو ضرورت ہے، میگا پروجیکٹس بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، شاہراہیں بننی ہیں، پل بننے ہیں، اور جو ہے وہ نہروں کے رخ کٹنے ہیں، بڑا کچھ بننا ہے، پلازے بننے ہیں، مارکیٹیں بننی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی ہیں۔ اس کی ضرورت ہے انجینئر کی، لیکن یہ انجینئر دنیا بھر کو نقشے بنا کے دیتا رہا، اپنی قبر کا نقشہ دیکھ ہی نہیں سکا، تو سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے۔ یہاں تو وینٹیلیشن دیتا رہا، فرنٹ سے بھی، بیک سے بھی، دائیں سے بائیں سے بھی، ادھر سے ادھر سے بھی، لیکن اپنی قبر میں سارے انجینئر مل کے بابا کی قبر میں کسی قسم کا کوئی وینٹیلیشن، کوئی روشن دان آج تک نہیں دے سکے۔ حضرات ہاں، اسی انجینئرنگ کا ایک شعبہ الیکٹریشن والا ہے، آئیے اس میں بھی آپ جائیے، داخلے لیجئے، بچوں کو پڑھائیے اور پڑھیے۔ جہاں بلڈنگ بنے گی وہاں پاور دینی ہے، وہاں لائٹ جانی ہے، وہاں بجلی جانی ہے، وہاں پہ جو ہے پنکھے لگنے ہیں، وہاں پر آپ کو ہر طرح کی سہولت چاہیے۔ کون کرے گا الیکٹریشن؟ جس گھر میں تم نے جانا ہے الیکٹریشن کا کورس کرتے ہوئے زیادہ نہیں، چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تاریں چڑھا رہا ہے، لیکن اس قبر کے لیے بھی روشنی کا بندوبست کر۔ دنیا کے سارے الیکٹریشن مل کے تیرے بابا کی قبر میں یا تیری قبر میں زیرو کا بلب نہیں دے سکتے۔ اندھیرا ہے، والسلام نور۔ آپ جڑ کتاب و سنت سے، آپ مل مدرسے میں، آپ مل عالم کو، خطیب کو، محدث کو، فقیہ کو، یہ تجھے بتائے گا کہ والصلاۃ نور، تیری قبر کی روشنی نماز میں ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اپنی ذات کو دے، اپنی قبر کو دے، قبرستان کو دے، آنے والے جہان کو دے، اگلی دنیا کو دے، موت کے بعد کے مقام کو دے، تیری قبر روشن ہو جائے۔ اگر تو نے منہ موڑا قرآن سے اور نماز سے، ومن اعرض عن ذکری، کہا گیا تھا کہ الصلاۃ لذکری، نماز مجھے یاد کر کے پڑھ، یہ میرا ذکر ہے۔ اگر تو نے حاضری نہ دی، ابن 34 مرتبہ زمین پہ میرے گھر میں آ کے سر نہ رکھا، پیشانی نہ رکھی، تیری اوپر بندگی میں بھی حاضری نہیں لگے گی۔ انسان تجھے بنا دیا تھا مگر تجھ میں انسانیت نہیں آئی، تو بندہ نہیں بنا، تو گندا ہو گیا، تو میرا نہیں ہے، تو باغی ہو گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ہاں ہاں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں میرا وقار، میرا قہار، میرا غفار، میرا ڈر، میری فکر، میری سوچ، میرا تقویٰ، یہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا۔ بنایا میں نے تھا انسان، میں، باغی بھی میرا ہے، باغی بھی میرا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تیرے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز، کلر کی پہچان، یہ رنگت، یہ نور، یہ طاقت چھین کے قبر سے اٹھتے ہی تجھے اندھا نہ کر دو تو رب نہ کہے گا، جیتے گا تو قال رب لما حشرتنی اعمی۔ اللہ میرے دیدے تھے، میرے ڈیلے تھے، 6x6 تھی، میری آنکھ تھی، میری چشمے آہو تھی، لوگ میری آنکھ میں مرتے تھے، میری آنکھ کی مثال دیتے تھے، ایک آنکھ کا مول 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یاد تو لامل کی بچی، دھرے کا دھرا رہ گیا، نور چھٹ گیا، کہاں چلا گیا؟
لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. میرے پاس نشانیاں تیرے پاس آئیں، قرآن آیا، آیات آئیں، انبیاء آئے، مصلحین آئے، صالحین آئے، صلحاء آئے، انبیاء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، مسجد آئی، مدرسہ آیا، آواز آئی، تیرے گھر میں دستک دی، تجھ کو بلایا گیا، مگر تو اپنی انجینئرنگ میں، اپنی میڈیکل کے شعبے میں جڑا رہا. آج کرنا ذرا سرجری اور کر کے علاج ذرا دیدے تو لٹا کے دیکھ، ڈال اس میں کون سا لینس ڈالتا ہے، لیکن نہیں ڈلے گا. ڈالنا ہے تو کبھی دنیا میں ذکر ڈال لیجیے، ڈاکٹری کیجیے، انجینئرنگ ضرورت ہے. یہ قوم کے لوگ محسن ہیں لیکن اپنے بھی محسن بنے، کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں. حضرات سیکنڈ لاسٹ گزارش، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بڑی ضرورت ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی، پاور کو لینے کی، دنیا کو سولر پاور کرنے کی، نظام شمسی سے جوڑنے کی، کہکشاؤں تلک جانے کی اور ان سسٹمز کو اڈاپٹ کرنے کی، اپنی سوسائٹی میں چلانے کی. ماہر سے ماہر سائنسدان پیدا کر دیجئے، مگر یہ سائنسدان اگر آپ کو کل قیامت کے دن تو جو ملنا ہے اتنی طاقت نہیں دے سکے. باڈی بلڈر بنا دیے، آپ کو جو ہے فوڈ سپلیمنٹس دے دیے، بڑی سے بڑی دوائیں دے دی، کشتے بنا دیے، معجون بنا دیے، آپ طاقتور ہو گئے، باڈی بلڈر بن گئے، آپ کے جو ہے وہ جم بن گئے، جم جوائن کر لیا، ورزشیں ہونے لگی، ڈولے موٹے موٹے بن گئے، سینے چکلے چوڑے ہو گئے، آپ نے 4-4 5-5 من وزن اٹھا لیا. لیکن اگر مسجد اور مدرسے سے نہیں جڑے اور 3 کلو کا کمبل اور 5 کلو کی رضائی اٹھا کے فجر کی نماز کے لیے نہیں نکل سکا تو سمجھ لے کہ تیرا وجود کمزور ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو ہے لیکن وفی الآخرۃ حسنہ نہیں ہے. دونوں سے بھی، وہ بھی پڑھ یہ بھی پڑھ، دین میں بھی آ، دنیا میں بھی آ، دنیا کا حسن بھی لے، آخرت کا حسن بھی لے. اور گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، گن مین کی ضرورت ہے، محافظ کی ضرورت ہے، گارڈ کی ضرورت ہے، پولیس کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، سپاہ کی ضرورت ہے، ہوائی فوج کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے ایئر فورس کی ضرورت ہے، بری زمین پہ فوج کی ضرورت ہے، ہمیں پانیوں میں نیوی کی ضرورت ہے. یہ ضرورتیں پوری کر، اپنے بچوں کو پڑھا، افواج میں بھیج، سپاہ میں بھیج، یہ تیری زمین کی سرحدوں کے محافظ ہیں. لیکن مت بھول کے دین کی سرحدوں کے محافظ بھی چاہیے. یہ جسے تو حافظ سمجھتا ہے نا، حافظ، یہ تیری دین کے متن کا اساس ہے. یہ حافظ ہے، یہ محافظ ہے، یہ گارڈ ہے، یہ گن مین ہے، یہ دنیا کا سب سے مہنگا فوجی ہے. ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ جو قرآن کا متن سینے میں محفوظ کر کے بیٹھا ہے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اگر یہ ایک بھی بچا تو تیرے رب کا دین اس زمین کے اوپر اس کی اساس باقی ہے. معمولی مت سمجھ. ادھر بھی آ، جسے تو کاری کہتا ہے، گن تو نے بہترین لی ہوئی ہو اور اس میں مٹیریل بھی ہو، اگر موقع پہ صحیح چلے نا، نشانے پہ جا کے لگے نا، تو تیری اس گن کا فائدہ نہیں ہے. اگر وہاں بڑا ضروری ہے تو F-16 لا کر کے، الٹی پلٹی کر کے، تو بڑے بڑے ڈرون لا کر کے اور دور سے بیٹھ کے کنٹرول کر کے، اگر سمجھتا ہے کہ میں ایٹمی پاور ہوں اور ایک ایٹم پوری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیے یہ ایک آئٹم جسے آپ کاری کہتے ہیں، اس کے لیے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں میں نے کہیں اور روتے نہیں دیکھا. جب 70 قرہ شہید ہوئے تھے میرے مولا، قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر بعد رکوع، رکوع کے بعد فجر میں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں، 5 نمازوں کی آخری فرض رکعتوں میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، دعائیں ہوتی تھی، التجائیں ہوتی تھی، مناجات ہوتی تھی. جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس نے طائف والوں کو بھی بد دعا نہیں دی تھی. میرے محبوب نے قاریوں کو شہید کرنے والے ان دین کے محافظوں کو، مجاہدین کی اس اساس کو، اس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع پونجی کو، جتنی بد دعائیں میرے محبوب کی زبان سے کبھی نہیں نکلی جتنی قنوت نازلہ میں نکلی. جائیے کتب حدیث پڑھیے، حتیٰ کہ رب کو خود کہنا پڑا، محبوب بس کر دے، بس کر دے، کہیں میرا جوش، کہیں میری قہاریت اس دنیا کو ڈبو کے نہ دے. ان لوگوں کو معمولی مت سمجھا کریں، مذاق اور استہزاء کا نشانہ مت بنائیں.
آپ نے اپنے گھر میں دنیا جہان کے پریچر، ہندو کا پریچر فلم کے نام پہ، ڈرامے کے نام پہ، یوگا بدھ مت کا پریچر یوگا کے نام پہ، ورزش کے نام پہ، ہندو کا، یہودی کا، مجوسی کا، عیسائی کا، کسی نہ کسی شکل میں تیرے گھر میں ڈش کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہزاروں چینل لے کے روزانہ کانفرنس کرتا ہے۔ ہر گھر میں جس میں موبائل ہے نا نیٹ والا، اس گھر کی وہ بیٹی کو بھی مل رہا ہے، عزت کو بھی مل رہا ہے، ماں کو بھی مل رہا ہے، بہنوں کو بھی مل رہا ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے، اور وہ اپنے پریچر، اپنے مربی، اپنے استاد، ویزے کی پابندی کے باوجود، تیرے گھر کے بڑے مین گیٹ بند ہونے کے باوجود، تیرے کمرے میں لگی ہوئی کنڈی کے باوجود، جس بیٹی کو باہر سے کنڈی لگا کے اندر لٹایا ہے، وہ اس کے اندر کمبل تلک پہنچا ہوا ہے، لیکن تیری مسجد کا استاذ، تیرا خطیب، تیرا مدرس، تیرا دائی، تیرا مبلغ، تیرا خیر خواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تیری زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ تیرے گھر میں دکھتا ہے، نہ تیری بیٹھک میں، نہ تیرے مکان میں، نہ تیری آل میں، نہ تیری اولاد میں، نہ تیری نسلوں میں، نہ تیری فصلوں میں، نہ تیری اصلوں میں، نہ تیری جو ہے کسی زندگی میں، نہ تیرے تعلقات میں، اس سے نفرت، اس سے دوری، اور اوپر سے مسجد اور مدرسے پہ ٹائٹل لگا گیا کہ دہشت ہے، خوف ہے، اور جو دہشت کی گیمز کے نام پہ، کارٹون کے نام پہ، بربادیوں کے نام پہ، تباہی کے نام پہ، جن کو دنیا لے کے ہاتھوں میں بیٹھی ہے، اور سوشل میڈیا دن رات 24 گھنٹے اسی میں گزار رہا ہے، اور ٹارگٹس دے رہا ہے، پوائنٹس دے رہا ہے، اس کے لیے جواز ہے، لیکن تیرا خطیب کیا مسجد کے تیرے گھر سے چلا جائے یا آ کر کے تجھے دین کی کوئی خبر یا سمجھ دے دے، یہ سب بربادیاں اور تباہیاں ہیں۔ مسجد سے تعلق جوڑ، ناتا جوڑ، مسجد سے مل، مدرسے سے مل، عالم سے مل، خطیب سے مل، قاری کو گھر بلا، اور وہ اگر ڈیلی نہیں کر سکتا، کم از کم مہینے میں 7 دن میں، 8 دن میں، یا ہفتے میں 2 دن میں اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد میں آ، مدرسے میں آ، علم بھی سکھا، ادب بھی سکھا، احترام بھی سکھا، قرآن بھی سکھا، آیات بھی سکھا، احادیث بھی پڑھا، تیرا دین دنیا بن چکی ہے، اپنا دین بھی بنا، 23 گھنٹے دنیا کو دے لے، 1 گھنٹہ تو نکال اپنی ذات کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اگلے 10 جہانوں کے لیے، کیونکہ قبر کے اندر دنیا، یہاں گوگل، یہاں نیویگیشن، یہاں باریک سے باریک مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز، لیکن اللہ کی قسم اگلے جہان میں یہ تیرے کام نہیں آنے والی، یہ دنیا میں رہ جائے گی، موت کی سکرات آسان نہیں ہونے والی، صرف دین تجھ کو بتائے گا۔ میری آخری بات، میں الائڈ ہاسپٹل میں ہوں، ایمرجنسی کیسز ہیں، لوگ جو ہے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ایک ہاسپٹل میں لے کے گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام نہیں، آگے لے جائیں، وہاں سے لے کر کے آگے گئے، انہوں نے آگے ریفر کر دیا، وہاں سے الائڈ بھیج دیا گیا، انہوں نے ایک اور، میں نے پوچھا یار یہ جو اس وقت کیفیت ہے، یہ سکرات کی، یہ سانس نہیں آ رہی، کیا کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں جی بس دعا کی تھی جا سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بس آپ کے لوگ مجھے ایمان سے بتائیے، کورونا کی اطلاع گزری کہ نہیں گزری، سر پہ تلوار لٹکی ہے کہ نہیں لٹکی، کیا حالات تھے، کیا کچھ تھا، لاشیں اور کفن بھی ہوئے، سر نہیں تھے، اللہ کے لیے اس دنیا کو جتنا کما لیا ہے بہت کمایا ہے، اتنا ٹائم تھوڑا دین کو بھی دیں، اس کو بیلنس کریں، ایک پاؤں میں جوتا پہن کے دوسرے میں ننگا ہو تو عجیب لگتا ہے، لیکن 1 ویلنگ کرتے ہوئے 2 ٹائر ہیں موٹر سائیکل کے، میں نے دیکھا ہے بچے اگر چلا رہے ہیں تو پولیس حرکت میں، قانون حرکت میں، چالان کٹتے ہیں، لیکن تیرا میرا بچہ، تو میں، بڑے سے بڑا بزرگ 1 ویلنگ کر رہا ہے، بابا موٹر سائیکل تو اگلا ٹائر چپ کے کلے ٹائر سے جاتا ہوئے تو اور بیٹھ رہا ہے، لیکن وہ بابا جو قبر میں جانے والا ہے، ٹانگیں قبر میں ہیں، بڑھاپا ہے، منہ سے دانت نکل گئے ہیں، راشا تاری ہے، کمر جواب دے گئی ہے، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، مگر آج بھی دنیا داری میں 1 ویلنگ کر رہا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے 1 ویلنگ نہ کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 1 ویلنگ کے بعد گرنے والے بچے کو میں نے پوچھا، نوجوان تھا، رگڑنے لگی ہوئی آلو کی طرح ہر پاس اچھلے آ، میں کہ پتر کی فرون گیا، اندر سر جی ساڑ پہن لیا پورے جسم سے، کانپ رہا ہے جسم۔ یہ بھی کل پرسوں آپ نے دیکھا جس نے اپنے باپ کو، اپنی اماں کو اور اپنے بھائی کو آگ لگائی، اس میں سے جو نوجوان تھا، جوانی بھی تھی، طاقت بھی تھی، کیسے جسم کانپ رہا تھا اور یوں ہو رہا تھا بیچارہ، اور اسے کہتے تھے کہ لیٹ جا، لیٹا نہیں جاتا تھا۔ ارے یہ دنیا کی آگ کے چھالے ہیں، یہ دنیا کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ جسے ہزاروں سال جلا کے سفید کیا گیا، سرخ کیا گیا، سیاہ کر دیا گیا، وقودها الناس والحجارہ، جس میں سارے آنے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس لیے آپ جتنا مرضی اچھا دنیا بھی پڑھے،
دینداروں سے مخاطب ہو، اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اللہ نے ہر فن کے لیے بندوں کو بنایا ہوتا ہے. کسی کا ذہن ڈاکٹری کا ہوتا ہے، کسی کی سوچ جو ہے انجینئرنگ کی ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے، کسی کو ٹریڈ اور بزنس اور کاروبار کے لیے. بچوں کو کاروبار کروائیں، منڈیاں دیں، پلازے دیں، اور ان کو جو ہے بہترین سے بہترین بزنس مین بنائیں. لیکن انہیں ساتھ میں گھنٹہ 2 گھنٹے کسی اکیڈمی سے جوڑ کے قرآن پڑھا کے سنت سکھا کے انہیں آخرت کا بزنس مین بھی بنائیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ اس ہستی کا آج بھی دنیا کے بینکوں میں بائی نیم اکاؤنٹ ہے. بائی نیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی سعودیہ کے بینکوں میں ان کا اکاؤنٹ ہے، بائی نیم ہے. اربوں ریال ہے. گئے ہوئے کتنے صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن صرف کیا ہوتا تھا؟ دنیا کے بہترین تاجر تھے، بہترین تاجر تھے. لیکن سخی بندہ تب بنتا ہے، دولت کروڑوں اربوں خربوں میں جمع کر لے سخی نہیں ہوتا. دولت مند ہو سکتا ہے، سخی تب بنتا ہے جب اس دولت کو جس نے دی ہے اس کے رستے میں دے دے. ایک آواز آئی لے کے آگے، کنویں کی باری ہے لے کر کے آگے، فلاں جگہ کا مسئلہ ہے لے کر کے آگے، کھجوروں کے باغ کا مسئلہ ہے دولت آگے کر دی. آج جو ہے وہ جیش اسرا کو تیار کرنا ہے، لا کر کے اونٹ بھی بدوا دیے، گھوڑے بھی دے دیے اور سونا چاندی بھی ڈال دیا. وہ چلے گئے مگر ان کے صدقہ جاری اور ان کے کھاتے آج بھی جاری. تو نے چلا جانا ہے، تو نے چلا جانا ہے. وہ عورت کی مثال ابھی کل پرسوں ویڈیو بیان ہوئی کہ 2 کنگن تھے، چوڑیاں تھی، جاتے ہوئے دے گی 12 ریال پہ بھی، کہ اس وقت میں تھا. کہا کہ مسجد بنا دینا، 12 ریال کے اندر چھوٹی سی مسجد بنی اس دور میں. لیکن بعد میں حکومت کے منصوبے میں آئی، حکومت نے اس کے لاکھوں ریال دیے. پھر اس ریال کو لے کے جس کو وصیت کی تھی اس نے ایک اور جگہ مسجد اور مدرسہ اور ادارہ بنا دیا. اس کا وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اگر وہ کنگن بیٹی کو دے جاتی، بیٹی آ کے بیٹی کو دے دیتی، ایک گھر ایک فرد تک فیض رہتا. لیکن جب یہ فیض دنیا کما کے گیا، جاتے جاتے اپنی آخرت بھی بنا گیا. وہ قبروں میں بنی ہے. جتنے لوگ اس جگہ پہ آ کے سجدہ دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو روز و حاضرات ہوں گے، اس کا اجر ثواب صدقہ جاریہ بن کر کے جائے گا. دنیا بنائیے، کھل کے بنائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہیے، کھل کے کہیے، بار بار کہیے، لیکن اگلے جملے کو بھی مت بھولیے. اور اس کے بعد اگر یہ بیلنس نہیں ہوا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کا معاملہ مشکوک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیابی اس میں ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.